الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الحق والدين أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ عزیزان نماز گزاران مومنین کرام آپ کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ کے حلال اور حرام کی پرواہ کرنا ہے اس کو زندگی کے قدم قدم پر زندگی کے تمام شعبوں میں ملحوظ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے وعدے کے مطابق کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے کہا تقوی تم اختیار کرو تمہاری حفاظت میں کروں گا. تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا کے دکھوں سے محفوظ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، دنیا کے دردوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہوں اور آخرت میں اپنی رسوائی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اگر ہم توجہ فرمائیں، متوجہ ہوں، بہت ساری چیزیں جانتا ہوتا ہے انسان لیکن توجہ نہیں ہوتی، اسی کو غفلت کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے جہالت کے خلاف شاید اتنی آیات نہیں ہیں جہالت کو برطرف کرنے کے لیے. جاہل کی پھر کہیں نہ کہیں اس کی رعایت نکل آتی ہے جو نہیں جانتا. زیادہ قرآن مجید نے جو بار بار تذکر دیا ہے وہ جس کو جانتے ہیں اور جانتے ہوئے غفلت برتی ہوئی ہے. تقوی کے اثرات اور تقوی سے دور رہ کر ہم نے جو اپنا نقصان کیا ہے اس سے ہم غافل ہیں، بھگت رہے ہیں ہر شعبہ زندگی میں، بلکہ پوری انسانیت اس وقت تقوی سے دور ہونے کی سزا بہت محسوس ہے. اگر انسان ایک طرف ہو کر دنیا سے نکل کر ایک کونے میں کھڑے ہو کر مجموعی طور پر تمام معاشروں کی حالت دیکھے، جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مبتلا ہوئے ہیں، بند گلی میں جا چکا ہے ترقی یافتہ معاشرہ. یہ وہی تقوی سے ہٹ کر طغیان کا راستہ ہے جس میں انسان چلا تو جاتا ہے لیکن واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے
ایک پھر مثال میں عرض کر دوں کہ تقویٰ کیوں نہیں ہمیں محسوس ہوتا، اس پر کافی خطبات میں پچھلے سالوں میں تفصیل سے بات کی تھی۔ امیر المومنین کو نظر آتا ہے کہ ہم تقویٰ کے بغیر برباد ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو نظر آتا ہے کہ ہم تقویٰ سے دور ہو کر کس بربادی اور دلدل کا شکار ہو گئے۔ ہم خود اس دلدل اور جہنم میں ہوتے ہوئے یہ ایک سوال ہے کہ اب کہہ نہیں سکتے ہم اور نہ کہتے ہیں، لیکن اندر اندر سے یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو الیاذ باللہ کیا ہو گیا ہے، اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ائمہ طاہرین۔ بعض اوقات بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اتنی سینسٹیو ہوئی ہو۔ اس کی مثال تھوڑی علوم ہے، یعنی یہ علوم دانشگاہ اور یونیورسٹی میں کم ہو گئے ہیں، جو انسانیات جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جنہیں آپ کو عرض کیا تھا کہ انسانی علوم، جن میں خود انسان کے بارے میں، انسان کو ہم اب انسان کو ایک آلہ اور مشین سمجھ کر میڈیکل سائنسز اور یہ عموماً جو اس کو کیا کہتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس، یہ اب چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، چونکہ اس سے ایک اچھا نوکر بنتا ہے، ایک اچھی مشین کام کرنے والی۔ علوم میں سے، علوم انسان میں یہ ہے کہ یہ جو بدن ہے نا انسان کے لیے، یہ ایک، میں مثال دے رہا ہوں ایسے کہ ایک کوٹھڑی ہے۔ اب یہ آپ اس کو زندان تصور کریں، یہ اور اس کے باہر جو کچھ ہے دو صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باہر بربادی ہوئی ہے، باہر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ، وہ مجھے بھی، میں اس میں شامل ہوں، لیکن یا تو یہ ہے کہ یہیں سے ہی زندان کو کوئی آ کے کھول لے، میں یہیں کھڑا رہوں اور یہاں سے اس زندان کو، جو آگے سے دکان کا کیا اٹھاتے ہیں، شٹر اٹھاتے ہیں نا، اس زندان کا شٹر اٹھے اور میں یہیں کھڑے ہوئے مجھے نظر آئے گا کہ میں کس خیال میں کھڑا تھا، میں کس دنیا میں تھا، میں کیسے مسکرا رہا تھا، میرے تو گھر ہی جل گیا ہے، میری تو اولاد ہی برباد ہو گئی ہے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ جب تک یہ شٹر، یہ بدن کا شٹر آگے سے نہیں ہٹتا، ہم خوش بس ہیں تقوی کے بغیر۔ دوسری صورت وہ ہے جو قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، اس دن اس زندان سے ہمیں نکال لیا جائے گا۔ جب اس سے باہر آئیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ اب گھبرا رہا ہے، اب تعجب ہو رہا ہے کہ میری شکل کیسے ہے، اب اپنے رشتہ داروں سے گھبراتا ہے، یوم یفر المرء ان اخیہ و امہ و ابیہ، دعا کرے گا کہ سامنے میرے رشتہ دار نہ آئیں، میرے فرار کرے گا کہ اس حالت میں مجھے میری اولاد اور بیوی نہ دیکھے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیوں ہوگا کہ اس زندان سے باہر آ گیا ہے، اور باہر بہت ساری، اب میں اس میں نہیں، میں چند حدیث، چونکہ ایام شہادت امام نوہم امام تقی الجواد علیہ السلام ہے، تو میں چند روایات آپ کے سامنے
ان حضرت کی پڑھنا چاہتا تھا. پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی معنی اور ائمہ طاہرین کی بات پر یقین کریں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ تباہ ہو گئے ہو، تو آدمی کہتا نہیں ہے لیکن جھٹلا رہا ہوتا ہے. میں تو نہیں تباہ ہوں، قرآن مجید پتہ نہیں کیوں کہتا ہے. میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، پتہ نہیں نبی اور علی کیوں کہتے ہیں. اس کا ایک سمجھانے کے لیے یہ مثال بڑی گرا گشا ہے. یا زندان کا شٹر یہاں کھڑے ہوئے اٹھا لو، دنیا میں آپ کو اپنی جہنم نظر آئے گی. آئی ہے لوگوں کو، آتی ہے. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم یقین تمہیں ہو جائے اپنا کائنات کا، اپنا اور رب کائنات کا، تمہیں یہیں جہنم اپنی نظر آئے گی. اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ اس جہنم سے تمہیں جب نکال کے لے جائے گا عزرائیل اور ملک الموت، پھر اس بربادی کی نگری میں ادھر ادھر جتنی جہنم ہوگی وہ ہماری اپنی بنی ہوئی جہنم ہوگی. یہ قرآن مجید کی آیات میں ثابت ہے کہ ایندھن بھی تمہارا اپنا ہے. وہ ایندھن کو جو شعلہ پکڑتا ہے وہ بھی تمہارا اپنا ہے. وہ پتھر جو جہنم کا ایندھن ہے وہ تمہارا دل ہے. یہ ساری جہنم ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے یہ پردہ نہیں اٹھتا یہاں. اور اس زندان سے جب تک ہم باہر نہیں آتے ہمیں نہیں. بہت ساری جنت اسی طرح ہے. جنت یہاں ہے، ہمارے ساتھ ہے. نماز کی لذت بعض لوگوں کو آتی ہے، نماز شب کی، بعض کو نہیں آتی. دیکھا ہے نا، ایک ہوتا ہے ایک اب چونکہ نہیں ہے، خواتین ہمارے جمعے میں نہیں آتی، یہ مثال اتنی ادبی نہیں ہے لیکن سمجھنا. ایک جو غیر نابالغ بچہ ہے، لذت جنسی اس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. اس کو تصور نہیں، چونکہ اس مرحلے میں نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی پیچھے ہے. ابھی اس لذت کو درک کرنے کے لیے اس کے وجود میں صلاحیت نہیں ہے. اس سے گزرے گا، اس سے آگے آئے گا، اس سے نکلے گا. ایک لذت ہے، جائز لذت، بہت عظیم لذت، بہت متبرک لذت. ہم بعض اوقات یعنی اس معاشرے میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی طرح ایک اللہ نے جس طرح ہم نے کھانا ہے تو ہمارا جسم گروتھ کرنا ہے، اللہ نے اس کے وہ جو کھانے سے ہمیں امتحان میں بڑا سخت ہے، کھانا حاصل کرنا، کھانا، اور پھر وہ جو اس کے لیے اللہ نے ہمیں نا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ عوض میں یہ لذت دے دی ہے جو لقمہ گزرتے ہوئے چند سیکنڈ کی آتی ہے، کہ وہ جو اتنی مصیبت تم نے اٹھانی ہے یہ لقمہ کماتے ہوئے اور اندر جانے کے بعد، اس کے بدلے میں تولید نسل، ایک بچہ پیدا ہونے سے کتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اس کے بدلے میں ماں باپ کے دل میں، دماغ میں، قلب میں بچے کی محبت پیدا کر دی ہے. وہ بچے کی محبت کیا ہے یہ کیا جانے جو ابھی بالغ نہیں ہے. ایسی مائیں ہیں جن کی مرض یہ ہے کہ ان کی جھولی آباد نہیں ہوئی، دنیا تاریک ہے ان کے لیے. نہ کھانا ان کو مزہ دیتا ہے، نہ پینا ان کو مزہ دیتا ہے، نہ مکان ان کو مزہ دیتا ہے، نہ دنیا کی کوئی سہولت. کیوں؟ وہ ایک لذت جو بچے کے
سینے سے لگا کر اس کو ماں کو حاصل ہوتی ہے، اس سے محروم ہے، اور جو اس مرحلے تک نہیں پہنچی، جو ابھی ماں نہیں بنی یا ماں بننے کے مرحلے میں نہیں، وہ اس لذت کو اس سے پوچھے کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم نابالغ ہیں جو نماز تہجد کی لذت نہیں محسوس کر رہا، 80 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی بچہ ہے، جیسے بچے کو بہت ساری لذات محسوس نہیں ہوتی ہے، یہاں ہے، حقیقی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے الم اور درد ہے جو جب آدمی سمجھدار ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتے ہیں۔ فقر کا دکھ کیا ہے؟ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ دنیا کی جو حقیقتیں ہیں نا ان کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي وَطَنِهِ، جس کے پاس قلت ہے نا، گھر نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ غریب عربی میں کہتے ہی مسافر کو ہیں، جو اس نگری میں ہو جہاں اس کا کوئی نہ ہو۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کم ہے نا دنیا، وہ اپنے وطن اور گھر میں غریب ہوتا ہے۔ یہ غربت بچہ محسوس کرتا ہے، ماں باپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی یہ علم محسوس کرنے کی اس میں بلوغت اور رشد نہیں آیا۔ جناب امیر فرماتے ہیں وَالْفَقَرُ يَخْرِسُ الْفِتَنَ عَنْ حُجَّتِهِ، یہ فقر، فقیر ہونا، مال و متاع دنیا ضرورت کے مطابق نہ ہونا، یہ دنیا میں وہ کمی ہے جو بڑے بڑے بولنے والوں کو، جو بولتے تو ناطقے بند ہو جاتے، جن کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، فقر کی وجہ سے ان کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ اسمبلی میں آ ہی نہیں سکتے، ان کا سینٹ میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر جاتے بولتے ان کو پتہ چلتا یہ جو گدھے بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں ہانک رہے ہوتے ہیں۔ استدلال کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ میں چند ایک روایات پڑھنا چاہتا تھا، ایک صلوات پڑھ لے محمد علیہ وقت کم ہے، میں ان کی تشریح کرنی تھی اصل میں۔ میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کم از کم آپ 3 شعبوں میں اپنی فقر، اپنا ضرر، اپنا علم، اپنا درد، اس کو آنکھیں کھولے اور محسوس کرے۔ تنہائی میں کھڑا ہوا شخصاً برباد ہوں، سکون نہیں ہے مجھے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، اچھی بیوی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن میں ہر وقت دن آتا ہے تو اتنے درد لے کے آدمی کہتا ہے رات آتی ہے تو وہ دن سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ یہ تقویٰ سے دوری ہے، شخصی تقویٰ سے دوری۔ گھر اللہ نے بنایا ہے، یہ جو اکیلا ہے، آدم اکیلا تھا، اس کو گھر دیا ہے۔ پنجابی میں مسز کو گھر والی کہتے ہیں۔ واقعاً گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ گھر ہوتا ہی اسی سے ہے، وہ گھر ہی نہیں ہے جس میں ماں نہ ہو، جس میں بیٹی نہ ہو، جس میں زوجہ نہ ہو۔ دنیا کو اسلام جب غریب تھا تو اس کو اپنے خون سے حیات دینے والا حسین، وہ کہتا ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہے،
وہ گھر کھنڈرات ہے، وہ گھر آئلی زندگی میں نے عرض کی اور معاشرتی زندگی. میں نے ان تینوں پر ذہن میں تھا کہ امام جواد کی ایک روایت المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن شخصاً تین چیزوں کا محتاج ہے. یہ تین تقوی کے جو مقتضیات ہیں، تقاضے ہیں، یہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے تو یہ شخص امن نہیں پا سکتا، یہ محفوظ نہیں ہے. توفیق من اللہ، مانگا کریں ہر دعا، ہر سجدے میں یہ مانگا کریں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. یہ روایت پڑھی ہے آپ کے سامنے کئی دفعہ. پیغمبر رات کو اٹھتے تھے ایسے کہ ساتھ والے جن گھر والے سوئے ہوئے کو بھی محسوس نہ ہو. دوسری جگہ پر امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل العبادت الاخلاص، زیادہ نہیں چاہیے، کم ہو لیکن صرف خدا کے لیے ہو. تھوڑا سا آدمی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھگورا مار کے اٹھ دین جے بیوی نہیں پتہ لگ ونجے بھائی میرا شوہر تہجد پڑھن اٹھے جے کال میں آکھاں ایسی ہے تیسی ہے تہجد گزار نو اگو شنگ دی نہ. جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کر تیرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. یہ شخصی امور جو ہیں اس کو جتنا چھپاؤ گے، جتنا مخلوق سے اس کو مخفی رکھو گے، اتنا اللہ کے قریب زیادہ ہوگے ان عبادتوں کو. اب دیکھ لیں یہ پہلو کتنا ہے ہماری عبادتوں میں، کیوں نہیں ہمیں عبادت اثر دیتی. التوفیق من اللہ والواعظ عن نفسہ، اس کو آپ جو چیز قلب سلیم کہیں، ضمیر کہیں، کہتے نہیں ہے فلاں کا ضمیر مر گیا ہے، فلاں کا اندر کا انسان مر گیا ہے. جو ہی غلطی ہو، جو ہی غلطی ہو، ہوتے نہیں ہیں آج کل یہ لگے ہوئے ہیں گاڑیوں میں، جب ان کو کوئی جہاں پار کی ہوئی ہے کوئی ٹچ کرے تو فوراً اندر سے ان کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر ایک لگا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے بچے کی، جب بچہ پہلا جھوٹ بولتا ہے اندر سے الارم بجتا ہے، اس کا ٹمپریچر 100 سے بڑھ جاتا ہے. کسی نے نہیں پڑھایا اس کو بیٹھ کر کے جھوٹ برا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ علم لے کے آیا ہے بچہ دنیا میں. الواعظ عن نفس، اس کے اندر ایک واعظ ہو، جو غلطی کرے فوراً اندر ہلچل مچ جائے، ایک کبوتر پھڑپھڑانے لگے. یہ جس کو ہے، بعض یہیں بیٹھے ہیں نماز جمعہ میں، بہت میں کہتا ان کو بارہا کہا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل کو سکون نہیں آتا، میں کس طرح اب مطمئن ہو جاؤں کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ یہی علامت ہے تیری قبول توبہ کی کہ تیرے اندر جو ہلچل مچ گئی ہے، یہی تیرے اندر کے انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. والقبول من نساہو یا ینساہو. آپ کو عرض کیا تھا کہ پیچھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حدیث پڑھی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ایک پیریڈ آپ کی زندگی کا وہ ہونا چاہیے ہر دن یا ہفتے میں کم از کم ایک، ان بھائیوں کے پاس بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ، ان متقی لوگوں کی کمپنی میں جاؤ. پتہ نہیں میں اردو مجھے نہیں آتی،
ان کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو آپ کے عیب بتائیں، جو ہر وقت آپ کی خوشامد نہ کریں، واہ واہ تھے، واہ واہ تھے، ہوئے ہوئے چودھری صاحب تھے، خان صاحب، شاہ صاحب تھے، پھر جنت تو تہاڈی اپنی ہوئی، اہلی والے ہوئے ہو تسی۔ اس کے پاس بیٹھے، امام حسین کے پاس بندہ آیا تو اس نے کہا انا من شیعتکم، اللہ نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اسی وقت اس کا غضب اس جملے کی وجہ سے تیرے اوپر نہ آ، تو نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، تو شیعہ ہے حسین کا، اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا گھر دیکھا ہے، اپنی حرکات دیکھی ہیں۔ مہینے تک امام نے، ایک گروہ آتا رہا تھا، واقعاً محب تھے، مخلص، امام نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے جب شکوہ کیا کہ مولا ہمیں تو تم نے غیروں کے سامنے ذلیل کروا دیا، گئے ہو آپ نے امام کے دروازے پر، دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے کہا تم نے جملہ بڑا غلط کہا تھا، تم کہتے نا ہم محب ہیں، دروازہ کھول جاتا، تم نے کہا ہم شیعہ ہیں۔ پتہ ہے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہو، اتنا بڑا لقب اپنے اوپر لگاتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ والقبول میں نے عرض کیا کہ پتہ نہیں کس لیے نبیوں کا سلطان ابو ذر کو سامنے بٹھا کے کہتا تھا اذنی، ابو ذر مجھے واز کر۔ ابو ذر کے واز کی پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں کچھ سنا رہے تھے، ہمیں کوئی روش زندگی بتا رہے تھے، ہمیں کوئی لائف سٹائل بتا رہے تھے۔ اپنے بیٹا یا بیٹی آپ کی اگر قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے ہیں، شرم نہ کر۔ اگر بیوی تو اس سے زیادہ متدین ہے، اس سے سیکھا کر، تیری شان کم نہیں ہوتی۔ گھر جس سے برباد ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، وقت میں اس سے پہلے خطبہ ختم کرنا تھا۔ من خطب الیکم، یہ ہے اللہ جن کے بچے جوان ہیں ان کو دور کے فتنوں سے سلامت رکھے، اور جن ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کے فرض ادا کرنے کے، ان کو غیب سے اس پریشانی کا حل عطا فرمائے۔ سننا میرے بھائی اور بزرگوں، توجہ فرمائیے گا، گھر کیوں ہمارے جہاں سے سکون ہونا تھا وہیں سے ہمیں درد مل رہا ہے، کون سی غلطیاں ہیں؟ فرمایا جب ایک ہوتا ہے خطبہ نکاح، ایک ہوتا ہے خطبہ نکاح۔ خطبہ نکاح ہوتا ہے، خطبہ کہتے ہیں جب کوئی آپ کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں۔ من خطب الیکم فرضیتم دینہ و امانتہ، تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہے کوئی، اور تمہیں یہ اطمینان ہے کہ یہ بندہ، اس کا دین بھی صحیح ہے اور امین بھی ہے، بچہ دینی طور پر بھی ٹھیک ہے، خائن نہیں ہے، امین ہے، فرمایا فوراً، امام جواد کی شہادت کے دن ہے، یہ طبیب ہے، ان سے اپنی مرضوں کا علاج پوچھو، فرمایا فوراً فزوجوہ، اپنی بیوی کا، بیٹی کا ازدواج اس سے کر دو۔ اب میں اپنی تو بات کر سکتا ہوں اور کسی کی نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرامین ائمہ کے ہوتے اس لیے کہ ہم آئینہ دیکھیں، یہ آئینہ ہے ہمارے لیے، ہم دیکھیں کہ ہم جب آتا ہے رشتہ ہمارے پاس
تو ہم کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی آسٹریلیا اور لندن کا اس کا ویزا نہیں آیا، کروڑ پتی یہاں اب لاہور میں 4-5 سال ہو گئے ہیں، کبھی جانا پڑتا ہے مومنین کی جب ہوتی ہیں 14 15 16 سال کی بچی 40 سال کے مرد کے ساتھ بیاہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ کینیڈا رہتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر مسجد میں بد دعا تو نہیں کرتا، اللہ تجھے عقل دے، اللہ تجھے ضمیر دے، اللہ تجھے دین دے، اللہ تجھے امام جواد کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا جب اس کا دین اور امانت دیکھ لو فوراً بیٹی کی شادی کر دو، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، یہ بچی اب پکے ہوئے پیڑ کی طرح ہے، بلاخر معاشرہ ہے، یہ پڑھ رہی ہے تو سکول کالج جائے گی، فتنہ یہ نہیں آزمائش۔ اب کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ جوان بچی من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے اپنی بچی اور بچے کا عقد کر دیا ہے، نکاح کر دیا ہے، نصف دین اس کا سالم ہو گیا، سلامت میں آ گیا ہے، حفظ ہو گیا ہے۔ اس کی عمر ہے ازدواج کی، آپ کو پتہ ہے یہ باتیں یعنی میں آسمان کی کر رہا ہوں، جہاں جاب کے لیے بھیجتے ہیں بچیوں کو، وہ کہتے ہیں اس قسم کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، آپ کی اس قسم کا میک اپ ہونا چاہیے، تب اس کرسی پہ آ کے بیٹھ سکتی ہو۔ یہ فتنہ فی الارض و فساد کبیر، امام جواد فرما رہے ہیں۔ جملہ سخت ہے، یہاں جہاں سے گزر رہی ہے جوان بچی، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک جملہ استاد نے پڑھا تھا بعد میں، فرمایا النساء کاللحم علی وضم، یہ جوان بچیاں، وضم کہتے تھے وہ کسائی کے سامنے جو پہلے وہ لکڑی کا رکھتے تھے اوپر، اس کو وضم کہتے تھے، اس کے اوپر تازہ کٹا ہوا گوشت، اس کو مکھی سے محفوظ کرنا، کبھی اس سے پوچھنا، الا ان زبان ہو، اوپر بیٹھ کر ہر وقت پنکھا ادھر کرو گے تو ادھر سے مکھی گر جائے گی اس پر۔ اس کو اگر سالم کرنا چاہتے ہو، اس کی اگر سلامتی چاہتے ہو، اس کا اگر درد ہے دل میں ایسے باپ اور ماں، فخر سے نہیں مرتی بیٹیاں، جو علی کا ماننے والا ہے تو موحد ہونا چاہیے تجھے، علی امام الموحدین ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے جو بیٹی میری میں نے اس کو نماز جہیز میں دی ہے، قرآن جہیز میں دیا ہے، فاطمہ کی کنیزی جس کی میں نے تربیت میں، جس کے رگ رگ میں قطرہ قطرہ خون میں زینب بنت علی ہے، اس کو دنیا کے تھپیڑے، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، اس کے ساتھ خدا ہے، اس کی پشت پر فاطمہ کا ہاتھ ہے، خود اس کی بربادی کے سامان نہ کریں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ائمہ کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق مرامت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین وعلی الحسن المجتبی و حسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقیت الدنیا و بجمنہ رزق الورا اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ابن شاہ راشوب ہے، ایک مورخ ہیں جنہوں نے امام جواد کی توصیف میں لکھا ہے ہوا متقی ذکی تقی۔ یہ تین جملے دو خطبوں کا موضوع ہے، کئی خطبوں کا موضوع ہے۔ اللہ ہمیں امام جواد کے صدقے میں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے ہفتے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ خطبہ لیٹ نہیں، آج 12:30 تقریباً شروع کیا تھا خطبہ، اور وہ جو حد معین ہے اس سے میں چاہتا ہوں کہ باتیں تھیں لیکن ایک حدیث پڑھ کے ختم کر رہا ہوں تاکہ جو ہے بہت سارے مومنین یہاں سے اندر سے پچھلی دفعہ 2-3 مومنین نے میسج بھی کیا ہے کہ بعض مومنین جماعت میں غلطیاں کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں پڑھنی، اور اس کے لیے جو ہے نا جمعہ کے بعد صرف خطیب جمعہ اور امام جماعت کا کام نہیں ہے، بتایا کریں جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جب نماز ختم ہو جائے تو جو غلطی کر رہا ہے اس ساتھ والے کو پیار سے بتایا کریں، یہ حق ہے۔ میں موجودہ حالات میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ علوم ہیں جو ہماری جوان نسل اس سے محروم ہو گئی ہے، جن کو سوشل سائنسز کہتے ہیں، سوشالوجی اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اس پر قرآن مجید اور ائمہ کی تعلیمات میں بہت مواد ہے۔ آپ نے وہ مغرب کا لنڈے کا مواد تو پڑھا ہوا ہے سارا۔ اب دیکھنا ہمارے معاشرے کا آسیب ایک، اس کی تشریح امام جواد کہی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر خلقان من خلق اللہ۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ اعتبار نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اللہ کی 2 مخلوق ہیں، یہ تمہارے محافظ ہیں، یا ان محافظوں کو تم قتل کر دیتے ہو تو آپ قتل ہوتے ہو معاشرتاً۔ تمہاری سوشل بربادیاں، تمہاری سوسائٹی کے درد اور دکھ تمہاری غلامی کے در سے آتی ہے، تمہارا معاشرہ اور تمہاری ملت بھکاری کیسے بنتی ہے، تم ظالموں کے 10 نگر کیسے بنتے ہو، تمہاری غیرت کیوں ختم ہو جاتی ہے معاشرتی طور پر، تمہاری شجاعت کیوں مر جاتی ہے، تم ڈرتے کیوں ہو زانیوں سے، ظالموں سے، بدماشوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے فمن، جس نے امر بالمعروف، یہ 2 خلق ہیں جنہوں نے ان پر عمل کیا، اعزہ اللہ، اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا، ومن خذلہما، جنہوں نے ان امر اور بالمعروف، خذل امیر المومنین کہتے تھے مجھے خذل کیا ہے تم نے، مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ امام کی بہن مکہ سے روتی ہوئی
حسین کی بہن ہے حاجیوں کے مجمع سے روتی ہوئی اونٹوں پر بیٹھی، کہا حاجی یہ آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے اور تم نے ہمیں تنہا کیا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جنہوں نے ان کی نصرت کی وہ نصرت کرتے ہیں اس معاشرے کی، اور جنہوں نے ان کو خاصل کیا ذلیل کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں. کوئی نہیں ہم میڈیا کو امر بالمعروف کر سکتے، نہیں ہم جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کو امر بالمعروف کرتے. امر یعنی آرڈر، نہیں یعنی روکنا. منتیں کریں، خدا ہے کوئی. ڈرنا چاہیے اللہ سے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.